جی یہاں 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک، ٹائیفائڈ مرض اگر آپ نے گزارا ہے تو اس کے بعد بھی اگر آپ سے احتیاط ہو گئے ہیں تو صاف پانی اور صاف خوراک آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا پانی یا خوراک ٹائیفائڈ کے جراثیم سے آلودہ ہوں گے تو آپ کو ٹائیفائڈ دوبارہ لگ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو ٹائیفائڈ ہو تو اس ٹائم پہ جراثیم کش دوائیاں جیسے کہ اینٹی بایوٹک جن کو ہم کہتے ہیں ان کا مکمل استعمال، معیاری دوائیوں کا استعمال، یا پھر کبھی کبھی ٹائیفائڈ جو ہوتا ہے وہ MDR ہوتا ہے یا جراثیم کش دوائیوں کے اگینسٹ اس کی مدافعت زیادہ ہوتی ہے تو وہ آسانی سے مرتا نہیں، ٹھیک؟ تو ایسی حالت میں اینٹی بایوٹک کا کورس لمبے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا خاص قسم کی اینٹی بایوٹک دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ٹائیفائڈ کا مرض مکمل مرتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا اس میں بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ جو تیسری بات اس میں بہت ضروری ہے، جو عام طور پر یہاں کہا جاتا ہے کہ ہر سال ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، وہ ایکچولی وہ آپ کا وڈال اور ٹائیفائڈ ٹیسٹ کے پازیٹیو آنے کو کہہ رہے ہیں۔ وڈال اور ٹائیفائڈ ٹیسٹ کے پازیٹیو ہونے کے ساتھ آپ کے علامات کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں بہت تیز بخار اور پیٹ کا درد وغیرہ شامل ہے۔ اگر آپ کا صرف وڈال اور ٹائیفائڈ پازیٹیو ہے پر آپ میں ٹائیفائڈ کے علامات موجود نہیں ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور فالتو اینٹی بایوٹک کھانے سے گریز کریں۔ جی ہاں، ٹائیفائڈ بخار کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے آنتوں میں سوراخ، بدن میں پانی کی شدید کمی اور سیپٹیسیمیا، جس میں ٹائیفائڈ کا جراثیم خون میں پھیل جاتا ہے اور آپ کے گردوں اور دماغ پہ برا اثر کر سکتا ہے، تو یہ شدید بیماری کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کی بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹائیفائڈ آنتھروں کا یا معدے کا مرض ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو الٹی آنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر اکثر آپ کو پرہیز کرنے کا کہتے ہیں اور سادہ یا ہلکی خوراک کھانے کا کہتے ہیں، جیسے کہ چاول ہو، کسٹرڈز ہو جائیں، اور وہ خوراک جو معدے پہ بوجھ ڈال سکتے ہیں جیسے چکنائی والی یا مسالے دار خوراک، اس سے پرہیز کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو بہت زیادہ متلی آ رہی ہو، آپ پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو، تو اس سے اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آنتھڑوں کی سوزش زیادہ ہے یا آنتھوں میں خدا نخواستہ سوراخ ہوا ہے۔ اس حالت میں آپ اپنی خوراک مکمل بند کر کے جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ ٹائیفائڈ بخار سے بچنے کے لیے صفائی کا احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمیشہ بوتل بند یا ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ ہمیشہ تسلی کر لیں کہ کھانا گرم اور تازہ پکا ہوا ہے۔ باہر ریڑھیوں سے اور ایسی جگہ سے جہاں پہ تازہ کھانا نہ ملتا ہو، کھانا بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ ٹائیفائڈ کی ویکسین سے کرا کے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائیفائڈ کی ویکسین کروا لیں، جو کہ ابھی ہمارے ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسے علاقے کا سفر کر رہے ہیں جہاں ٹائیفائڈ عام ہے تو سفر کرنے سے پہلے ٹائیفائڈ کی ویکسین کر لیں، اور اگر گھر میں کوئی ٹائیفائڈ کا مریض موجود ہے تو تمام گھر کے افراد کھانا کھانے سے پہلے اور بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً ہاتھ دھوئیں۔ سبزی اور پھل کو ہمیشہ دھو کر اور چھیل کر استعمال کریں۔ ان بنیادی احتیاط سے ٹائیفائڈ بخار سے آرام سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے اور احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ بنیادی صفائی کی احتیاط سے ٹائیفائڈ بخار سے بچا جا سکتا ہے۔ صحت کے سفر میں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ پانی پینے سے پہلے پانی ابالنا مت بھولیں، ورنہ ٹائیفائڈ آپ کا نیا دوست بن جائے گا۔ اگلی ملاقات تک گفت صحت سے اللہ حافظ۔